بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ بالکل ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، یعنی قریب ہی میں ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت نے فضائل اعمال میں نقل کی ہے کہ شعبان کے آخری دن جب چل رہے تھے، جیسے یہ مہینہ شعبان کا ہے، اس کے آخری دن اب چل رہے ہیں، ایسے وقت میں حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اس کے روزے کی فضیلت، اس کی عبادت کی فضیلت، اس مہینے میں دعاؤں کی فضیلت، اس مہینے کے اندر جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کے ثواب کو، اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، جو روزے دار کو افطار کراوے اللہ اس کو ثواب اتنا ہی عطا فرما دے جس کا روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، اس مہینے کو حضور نے بہت اہتمام کے ساتھ صحابہ کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان یہ نبی کا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی قدر، اس کا اہتمام، اس کی حفاظت اتنا زیادہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکان بنانے اور تعمیر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اینٹ، کچی، سیمنٹ، ریتی وغیرہ، تو اس کو سڑکوں پر ڈال دیا جاتا ہے کہ کوئی چوری کی اتنی فکر ہوا نہیں کرتی ہے وہاں سے۔ لیکن اگر زیورات ہے، ہیرے ہیں، سونا ہے، تو اس کا یہ حفاظت اور اس کی فکر اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل اہتمام کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے۔ رمضان بھی ویسا ہی ہے، قیمتی مہینہ ہے کہ اگر اس کی ایک عبادت انسان کو صحیح رخ پر مل گئی، اللہ 70 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان چلے جانے کے بعد یا رمضان سے پہلے اگر کوئی کرے تو وہ ثواب نہیں ہے۔ جیسے حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کا ثواب رکھتی ہے، رمضان کی ایک نیکی 70 گنا کا ثواب رکھتی ہے۔ واقعی کسی شاعر نے کہا ہے تیرے در دینے کے لیے کھلے، یعنی رمضان کے اندر اللہ کی رحمت ایسی برس رہی ہے کہ تھوڑا سا انسان توجہ کر لے تو اس پر دھواں دھار برستی ہے۔ یعنی ایک مثال سے اس کو سمجھیں، دو لوگ ہیں اور اس میں سے ایک شخص کو دوسرے سے بڑی محبت ہے اور وہ اس کو یہاں تک کہہ دیتا ہے تیرے لیے سب معاف، جا۔ کہا تجھے میں تھپڑ ماروں گا، کہا جا معاف۔ کہا میں تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کروں گا، کہا جا معاف۔ یعنی یہ شخص سامنے والے کو یہاں تک کہہ چکا ہے کہ تو کتنا بھی قصور کر لے، تو کیسی بھی کوئی بھی چیز کر لے، لیکن میری طرف سے معافی تیرے لیے کھلی کے کھلی ہی رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص کتنا اطمینان میں ہو جائے گا کہ یہ مجھ سے ناراض ہونے ہی والا نہیں ہے۔ رمضان اللہ نے دیا ہے، بس اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں بندے سے، میرے بندے تیرے لیے میں نے اس مہینے کے اندر رحمت، مغفرت، معافی اور ہماری طرف سے توجہ کے اتنے سارے دروازے کھول دیے ہیں کہ بس تو تھوڑا سا متوجہ ہو جائے گا، ہماری رحمتیں برس جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں، شیطان جو سال کے 11 مہینے تک گناہ کرواتا ہے، حالانکہ اس میں ہمارے خود نفس کا بھی دخل ہوا کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں
کہ گناہ کی کوئی بات آئی تو ٹوپلا سیدھا شیطان پہ ڈال دیتے ہیں۔ رمضان میں تو اللہ نے وہ چیز بھی ہم سے لے لی کہ رمضان میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی شیطان نے کروایا، نہیں، یہ خواہشات جو اندر چل رہی ہے وہ اس لیے شیطان کی ایک مرتبہ انسان سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ تیری وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، انسان نے یہ کہا تو شیطان نے کہا ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، شیطان نے کہا ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کارے بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر، یعنی برا کام خود کرتا ہے اور شیطان پر لعنت کرتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات، اندر کا جو نفس بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ رمضان میں اللہ نے شیطان والا عذر بھی ہمارا ختم کر دیا ہے کہ اس کو بھی، یعنی ایک ایسا عبادت کا ماحول دے دیا ہے کہ انسان جب تک بہت پکا گناہ کا ارادہ نہیں کر لیتا وہاں تک وہ گناہ رمضان میں نہیں کر سکتا ہے۔ عام دنوں میں تو تھوڑی بہت نقل و حرکت سے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہونے سے گناہ ہو جاتے، لیکن رمضان میں گناہ کرنے کے لیے بھی بہت پکا ماحول اور پکا ارادہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ نیکیوں کا ماحول اتنا اللہ نے رمضان میں دے دیا ہے۔ لہذا 5 کاموں کا رمضان میں ہم خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کا اہتمام۔ روزہ کسی حال میں نہ چھوڑے، کسی حال کے اندر روزہ نہ چھوڑے۔ ایسی عبادت بھئی روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ بس اس کو یوں سمجھے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب بننے کا گویا ذریعہ ہے۔ روزہ کیوں؟ روزہ تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، خواہشات۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے، تمام گناہوں کی جڑ 2 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے، ایک معدہ اور ایک نفسانی خواہشات۔ اللہ نے رمضان میں معدہ بھرنے سے ہی، کھانے سے ہی روک دیا، کیونکہ اسی کے حاصل کرنے کے لیے، اسی کے پیچھے انسان گناہ کرتا ہے، اور خواہشات اس سے بھی رمضان کے اندر، دن کے اندر روک دیا گیا ہے۔ یعنی یہ چیزیں کوئی حرام اور ناجائز نہیں تھی، بھئی کھانا پینا، بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا، صحبت کرنا، بھئی یہ حلال تھا، جائز تھا، لیکن اللہ تھوڑی دیر اس پر روک لگا کر، سٹاپ لگا کر یہ دیکھنا چاہتے میرا بندہ اتنی میری مان لیتا ہے؟ ہاں مان لیتا ہے، تو میرے بندے جب حلال چیزوں میں میری سن لیتا ہے، جن چیزوں کو میں نے پہلے سے حرام کر دیا ہے تو ان چیزوں میں کیوں نہیں سنتا ہے؟ رمضان ایک تربیتی ورکشاپ ہے اللہ کی طرف سے، ایک پریکٹیکل ورکشاپ اللہ ہم سے کروا رہے ہیں، ایک تیاری ہم سے کروا رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو تمہارے لیے حرام چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ بس روزہ اس چیز کا نام ہے۔ لہذا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے، لہذا روزے بہت اہتمام سے رکھو۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، ڈر پیدا کرتا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ خوف آ جاتا ہے۔ بالکل دوپہر کے وقت میں گھر میں بہترین روح افزا شربت بن رہا ہو اور بہترین کریم سلاد اور فروٹ سلاد کی تیاری ہو رہی ہو اور ساری کریم جما کر اس کے اوپر کیڈبری ڈال دی گئی ہو، پھر بھی انسان اس کو چکھتا بھی نہیں ہے۔ بعضے لوگ تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اتنا غور سے بھی مت دیکھو روزہ مکروہ ہوگا، کہتے تھے کتنا غور سے بھی مت دیکھو روزہ مکروہ ہوگا، یعنی دیکھنا بھی دن کے اندر پسند نہیں کرتے۔ یہ صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کا ڈر ان کو روک رہا ہے۔ کیا یہ چیز حرام تھی؟ کوئی شراب تو تھی نہیں، یہ کوئی سور کا گوشت تو نہیں تھا، کوئی مردار کا گوشت تو نہیں تھا، یعنی ایسی چیز تو نہیں تھی یہ حرام، بالکل حلال پیور ہے، لیکن کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ نے تھوڑے ٹائم اور تھوڑے پیریڈ کے لیے اس کو روک دیا ہے۔ بس یہ ڈر اللہ پیدا کرنا چاہتے، اس کی مشق ہے، یہ روزہ اس کی مشق ہے۔ لہذا بہت اہتمام سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ روزے کے اوپر اللہ وہ فوائد اور وہ برکات اللہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں انسان جب بھوکا ہوتا ہے
تو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. ہم پورے سال کھاتے پیتے رہتے ہیں, ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس نہیں ہوا. روزہ وہ چیز پیدا کرتا ہے ہمارے اندر. مخلوق دنیا میں غربت ایسی زبردست غربت ہے اور ایسی زبردست افلاس اور تنگی پائی جاتی ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. تو وہ جب صبح میں سحری کی ہے, فجر سے پہلے, صبح صادق سے پہلے, اور پھر دوپہر ہوتے 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 یا شام کی عصر سے پہلے پہلے جب اندر سے پیٹ کھانا اور پانی مانگ رہا ہے اور اس وقت بھوک کی شدت ہے, تو یہ تصور کرنے کا نام ہے کہ اللہ, بہت سارے لوگ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو مکمل 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. ان کے ساتھ بہتر طور پر یعنی غمخواری کرنے کا نام ہے, ان کے غم میں شریک ہونے کا نام ہے. اس لیے ہوتا کیا ہے, اگر ہمارے یہاں پر افطاری پارٹی یعنی روزہ کھلائی اور روزہ کھلنے کا جو تصور بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مالداروں کے درمیان میں ہو کر رہ جاتا ہے, کھاتے پیتے لوگوں کے درمیان میں. ضرورت اس چیز کی ہے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو حقیقت میں بھوکے ہو, جو حقیقت میں کھانے کی قدر کو جانتے ہو, مسافر ہو, یا اسی طریقے سے سفرا بہت سارے آ جاتے ہیں رمضان کے اندر, یا اسی طریقے سے کوئی اجنبی ہے, یا اسی طریقے سے ہم پہچانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں محلے کے اندر فلاں شخص روزے دار ہے اور گھر کی کیپیسٹی حالات ایسے نہیں ہے, اس کے یہاں کچھ بنا کر بھیج دیا. حدیث پاک میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا روزہ کرانے کے وقت, یا شربت یا لسی پلا دی, اللہ اس کو روزے دار کو جتنا ثواب عطا فرمائیں گے, روزہ کھلوانے والے کو اتنا پورا ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. لہذا اس چیز کا ایک کام رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام. دوسرا کام جو رمضان کا اہم عمل ہے وہ تراویح کا اہتمام ہے. تراویح مکمل طور پر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا فرمائی تراویح کی, 2-3 دن تک تراویح ادا فرمائی. پھر اس ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کر دیا یا کم کر دیا یا اکیلے میں کر دیا اس تراویح کو, کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جاوے. تراویح سنت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کیا ہے, تو لہذا تراویح کا اہتمام کریں. تراویح کے اندر 2 سنتیں ہمیں کرنی ہے. ایک تو پورے مہینے کی تراویح پڑھنی ہے, دوسرا تراویح میں قرآن سننا ہے. اب ہم اس میں غفلتیں کیا کرتے ہیں, تراویح پورا قرآن بعض لوگ سن لیتے ہیں 8 دن میں, 10 دن میں, 25 دن میں, 27 دن میں, پھر اس کے بعد کے دن کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو خریدی کے دن شروع ہو گئے, تو لہذا اس میں تراویح بھی جا رہی ہے. ارے سنت تو ہے, چلے گا, کوئی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ایسی یہ سنت ہے جس کو بہت اہتمام سے حضور نے فرمایا. آپ کے بعد تواتر امت کا چلا آ رہا ہے اس سنت کو کرنے کے اوپر, تواتر چلا آ رہا ہے. ویسے کسی بھی سنت کی نفل کی نماز نہیں ہوتی, جماعت نہیں ہوتی, لیکن تراویح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا گیا ہے. لہذا تراویح میں قرآن ایک تو مکمل سنیں, اطمینان سے تراویح کو سنیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں اسپیڈ سے سپر فاسٹ راجدھانی, تو وہ ہر ایک کو پسند آتی ہے کہ جلدی سے فارغ ہو جائے. بھئی قرآن کے ساتھ مذاق نہ ہو. رب قارن للقرآن والقرآن یلعن, حدیث میں حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. جلد بازی, بغیر حروف سمجھ میں آئے ایسا پڑھنا, نماز کی مذاق, قرآن کی مذاق ہوا کرتی ہے یہ. رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کرے, سکون اور وقار اور اطمینان کے ساتھ تراویح کو پڑھنے کی کوشش کرے, اور اسی طریقے سے پوری مکمل تراویح کو پڑھی. یہ دونوں سنتیں الگ الگ ہیں. ایک رمضان میں پورے تراویح کے اندر قرآن سننا, یعنی تراویح میں قرآن سننا, یہ الگ سنت ہے. اور پوری تراویح پڑھنا, چاہے 29واں چاند ہوا ہو یا 30واں چاند ہوا ہو, اس کے اندر پوری مکمل طور پر, تو اس کے ہم خاص طور پر فکر کریں. ایسا مبارک عمل ہے تراویح کا, اتنا مبارک اور بابرکت پورے سال میں پھر کہاں نصیب ہوگا, کہاں پھر یہ نصیب ہوگا. لہذا اس چیز کی ہم خاص طور پر کوشش کریں گے. تیسرا معمول جو رمضان میں ہمیں کرنا ہے, بلکہ
رمضان میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ رمضان میں عادت پڑے تو پورے سال باقی رہے، ورنہ ہوتا یہ ہے پورا سال گزر جاتا ہے اور یہ عمل کرنے کی بہت سو کو توفیق نہیں ہوا کرتی ہے، وہ ہے تلاوت یعنی قرآن پڑھنے کا اہتمام۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں رمضان کے مہینے کا نام لیا ہے تو کیسے لیا ہے؟ رمضان کو جب سمجھایا ہے قرآن میں تو کیسے سمجھایا ہے؟ فرمایا شہر رمضان، کہ تم لوگ رمضان کا مہینہ جانتے ہو؟ پھر آگے فرمایا الذی انزل فی، ہاں وہی مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن اتارا ہے ہم نے، یعنی اللہ نے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، لہذا بہت اہتمام کے ساتھ، یعنی کم سے کم کی بات میں کر رہا ہوں، ایک قرآن تو پورا ہونا ہی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے پہلا روزہ آیا بالکل اہتمام کے ساتھ پہلی صف اور قرآن کا معمول، اور جیسے ہی ایک دو دن گزرے اور شہری میں تھکاوٹ محسوس ہوئی اور فجر کی نماز گئی، پھر سستی آنا شروع، اور پھر قرآن 16 روزے 17 روزے 20 روزے ہو جاوے تو کہ ابھی تو 11واں سپارہ ہی چھوں، کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ رمضان میں ٹائم نہیں ملتا، بھائی ٹائم کی ترتیب بنانی پڑتی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے میں بہت مشغول ہوں تو اس کو اس کی مشغولی میں سے قرآن کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روزانہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نفلوں کے اندر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضور نے سمجھایا صحابہ کو کہ فرمایا حضور میں چاہتا ہوں کہ قرآن بہت زیادہ پڑھوں، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو کہ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کیا کرو۔ کہا حضور اس سے زیادہ کی مجھے طاقت ہے۔ کہا 15 دن میں ایک مرتبہ ختم کر لو۔ کہا اس سے زیادہ کی مجھے طاقت ہے۔ کہا کہ 10 دن میں ختم کر لو۔ کہا اس سے زیادہ کی مجھے طاقت ہے، تو حضور نے فرمایا 7 دن، اور یہ بہتر ہے، یعنی 7 دن کے اندر قرآن ختم کرو، جس کو بعد میں قرآن کے اندر منزل کے نام سے لکھا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ اگر کسی کو پڑھنا ہے قرآن تو وہ 7 دن میں مکمل کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور نے اس کو فرمایا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے اندر خاص طور پر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے القرآن شافع و مشفع، قرآن یہ سفارش کرنے والا بھی ہے اور ایسا سفارش کرنے والا جس کی اللہ سفارش کو قبول کریں گے۔ کل قیامت کے دن سفارشیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ حافظ قرآن کی چلے گی، علماء کی چلے گی، صدیقین کی چلے گی، نبیوں کی چلے گی۔ قرآن خود سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ اللہ اس نے بلکہ قرآن کی سفارش تو قبر سے شروع ہو جائے گی، حشر کے میدان میں تو ہوگی۔ قبر میں وہ سر کے پاس اگر قرآن پڑھتا تھا تو سر کے پاس قرآن آ کے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتوں سے کہا بھائی دور سے، یہ مجھے بہت اہتمام سے پڑھتا تھا، سوال جواب کرنے قریب نہیں آنے کا، دور سے کھڑے رہ کے ان سے سوال جواب کر کے چلے جاؤ۔ یہ قرآن۔ اور ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے، جو روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن پڑھے گا اللہ اس کی ارذل عمر سے حفاظت کریں گے۔ ارذل عمر کیا ہے؟ سٹھیا دینے والا بڑھاپا، یعنی جب بڑھاپا آتا ہے تو بعضوں کے بڑھاپے ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ دماغ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، کتنے بھی بوڑھے آخری دن، انتقال کے آخری دن تک دماغ بالکل صحیح ہے، اور بعضوں کے بڑھاپے ایسے ہوتے اتنی عمر بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی دماغ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، باتیں یاد نہیں رہتی ہے، پاگل پنے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی بڑھاپے کے اندر حفاظت کرے ارذل عمر سے، اس کو چاہیے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ یہ زندہ معجزہ ہے، اس دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو زندہ معجزہ ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا روزانہ اہتمام کرے۔ تو تیسرا کام جو رمضان میں کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے غالباً، بلکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو کہ آج کے وی آئی پی مہمان کون ہے، خاص لوگ کون ہیں، مہمان خصوصی میں کس کو بلایا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم جانتے ہو میرے مہمان خصوصی کون ہے، میرے خاص لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ لوگ جو اہل قرآن ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ تو تیسرا کام جو رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ قرآن کی تلاوت معمول بنائے۔ بھئی مجھے جیسے مثال کے طور پر روزانہ ایک پارہ پڑھنا ہے یا 2 پارے پڑھنے، تو اس کی میں نے ترتیب بنا لی۔ مثال کے طور پر ہر فرض نماز کے بعد مجھے کم سے کم پاؤ سپارہ یا آدھا سپارہ پڑھنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔
پاؤ سپارے کا اگر اہتمام کریں گے ہر فرض نماز کے بعد صرف پاؤ سپارہ، تو ایک دن میں 1.25 پارہ ہمارا ہو جائے گا. آدھے سپارے کا اہتمام کریں گے تو 2.5 پارے ایک دن کے اندر ہم کر لیں گے. لیکن اس کی ترتیب کہ اس وقت میں یہی کرنا ہے. ہم نے اپنے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری ادام اللہ کو فیوزہم العالیہ، اللہ حضرت کو شفاء کامل عطا فرمائے، حضرت کو دیکھا معمولات میں اتنے زبردست پابند ہے. مغرب کے بعد کتنا ہی بڑا شخص اور کیسا ہی شخص آ جاوے، جب تک معمولات پورے نہیں ہوں گے وہاں تک کسی سے ملاقات نہیں ہوگی. ہم اپنے رمضان کے معمولات اور دنوں کے معمولات وہی، موبائل کو فلائٹ موڈ پہ کر دے، سائلنٹ بھی نہیں، فلائٹ موڈ یا سوئچ آف کر دے. بس اس وقت میں یہ 10 منٹ یا یہ 15 منٹ میری قرآن کی ہے بس، اور یہ پڑھنا ہی ہے، چاہے کتنا ہی ایمرجنسی کام، سب چیزیں لگی ہوئی ہے، لیکن قرآن تو بس اس وقت میں قرآن پڑھنا ہے. تو اس چیز کا خاص طور پر اہتمام کرے. 3 باتیں میں نے ذکر کر دی. چوتھی بات جو رمضان میں ہمیں گئے، نفل نمازوں کا اہتمام. ویسے عام دنوں کے اندر نفل نمازیں ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جیسے ظہر کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں چھلی 2 رکعت جو ہے وہ نفل نماز ہے، مغرب کے اندر چھلی 2 رکعت وہ نفل نماز ہے، عشاء کے اندر چھلی 2 رکعت یہ نفل نماز ہے. نفل کا مطلب ہوتا ہے نافلۃ لک، نافل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں وہ بالکل خاص اور ضروری ہے، وہ فرض نماز ہے. پھر اس کے قریب قریب میں واجب کا کہ وہ بھی بہت ضروری ہے. پھر اس کے قریب قریب میں سنت کا درجہ رکھتی ہے جس کو حضور نے بہت اہتمام سے کیا. اور کچھ نمازیں وہ ہیں جس کو حضور نے کبھی پڑھا بھی ہے کبھی چھوڑا بھی ہے، لیکن وہ جب پڑھی جاوے گی تو جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بھئی ایک آئس کریم، اصل جو آئس کریم ہوتا ہے تو وہ 200-300 روپے کا، پھر اس کے ساتھ میں سامنے والا پوچھتا ہے وتھ یہ بھی چاہیے، اس میں ایڈ کروں ملائی اور کیڈبری اور فلاں چیز، یہ وتھ کر کے ہم ایڈ کرواتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ڈالو اس میں، ہاں یہ بھی ڈالو. کیوں؟ اس کا مزہ بڑھ جائے گا. نفل وہی مزہ ہے، بس آخرت میں وہی مزہ ہے کہ جب بڑھائیں گے تو اللہ کل قیامت کے دن جو فرض کے اندر کوتاہی تو نفلوں کے ذریعے سے پوری کریں گے. تو نفل نمازیں کون سی ہے؟ آپ فجر سے دیکھیں. سب سے پہلے آتی ہے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز. بھئی اشراق کی نماز کب پڑھنی ہے؟ مکروہ وقت گزر جاوے وہاں سے ہم پڑھ سکتے ہیں. اور چاشت کی نماز فجر کی نماز کے بعد سے زوال تک کے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کرو. جیسے مثال کے طور پر ابھی گھڑی پر یہ ٹائم بتا رہا ہے، طلوع کا وقت 6:47 بتا رہا ہے اور زوال کا وقت 12:48 بتا رہا ہے، یعنی تقریباً 7، 8، 9، 10، 11، 12 6 گھنٹے بتا رہا ہے. شروع کے 3 گھنٹے جو ہیں وہ اشراق کے سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد کے جو 3 گھنٹے ہیں وہ چاشت کے سمجھ لیجئے. یہ چاشت اور اشراق کے درمیان میں پڑھنے کا اہتمام، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے 9:30 بجے تک اشراق پڑھ سکتے ہیں، 9:30 سے 12:30 بجے تک چاشت پڑھ سکتے ہیں. کتنی پڑھے؟ کم سے کم 4 رکعت، زیادہ سے زیادہ آپ کو جتنی طاقت ہو. تو یہ نفل نمازوں کے اندر بڑھے. ثواب حج اور عمرہ مقبول، اللہ دعائیں سنتے ہیں، روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، یہ ثواب الگ سے. رمضان کا ثواب یہ ہے کہ یہ فرض کے برابر درجہ رکھے گی. اشراق، اس کے بعد چاشت، پھر مغرب کے وقت آ جائیے، اوابین کا اہتمام ہے. پھر اس کے علاوہ مسجد میں جب آئیں وضو کر کے تو تحیت الوضو پڑھے، تحیت المسجد کی نماز ادا پڑھے. ایسی زبردست یہ نمازیں ہیں کہ حضور نے حضرت بلال سے پوچھا ایسا کون سا خاص عمل ہے کہ جنت میں بھی میں اپنے ساتھ آپ کو ساتھ میں چلتے ہوئے دیکھتا ہوں. کہا حضور جب بھی میری وضو ٹوٹتی ہے تو میں جب بھی وضو کرتا ہوں تحیت الوضو نماز پڑھتا ہوں. یعنی کتنی مبارک نمازیں ہیں یہ. تو رمضان میں موقع ہوتے ہیں عبادتوں کے، کر لیں گے تو، کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے جیسے ابھی جمعہ پڑا تو فوراً ذہن میں ایک بات ہے کہ اب جا کے کھانا ہے. رمضان میں تو ایسا ہے نہیں ہے کہ جا کے کھانا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب عبادتوں کے لیے پھر رات میں تہجد کا اہتمام، خاص طور پر تہجد ایک ایسی نماز ہے، نبیوں پر تو وہ گویا یوں سمجھ لیجیے فرض کے درجے میں تھی. امت پر فرض اس لیے نہیں ہے کہ کہیں اگر یہ نہیں ادا کر پائی تو اس کے لیے دشواری ہو جائے گی. لیکن کوئی بھی اگر اللہ کا قریبی، اللہ کا ولی، نیک بندہ بننا چاہتا ہے بغیر تہجد کے کوئی نہیں بن سکتا، کوئی بھی نہیں بن سکتا ہے. لہذا چوتھا کام جو میں نے ذکر کیا ہے وہ نفل نمازوں کا اہتمام. 5واں دعاؤں کا اہتمام. رمضان کے اندر خاص طور پر حج کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتی ہے، اور اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ یہ ہے رمضان کا
کہ جس میں دعائیں، اتنے موقع ہیں دعاؤں کے قبولیت کے کہ تھوڑی توجہ سے ہاتھ اٹھائے اللہ فوراً سن لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں شہری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر نماز کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت خاص طور پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس میں اللہ کے لیے ماں بہنوں پر تھوڑا سا رحم کھائیں، تھوڑا سا گرم ٹھنڈا کھانا کم آگے پیچھے ہو چلا لینا، لیکن ان کو بھی افطار کے وقت دعاؤں میں ساتھ میں بٹھانا کہ آپ تھوڑی دیر، یہ وہ موقع ہے کہ آپ کا صرف کچن میں پورا نہ ہو جاوے، اس موقع کے اوپر آپ بھی کچھ دعاؤں کا اہتمام کر لیجئے، ورنہ اتنا بابرکت مہینہ جس کے دو وقت، افطاری کا وقت، سحری کا وقت، اتنے قیمتی وقت ہے کہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے قبول، اور یہ دونوں وقت ماں بہنوں کے کچن میں پورے ہو جاتے ہیں، لہذا ان پر بھی تھوڑا رحم کھائے۔ یہ 5 چیزوں کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ 2 چیز اور ایکسٹرا، انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خوب بڑھائیں۔ رمضان کے اندر، رمضان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہی ہے، زکوٰۃ تو وہ تو رمضان میں نہیں ادا کری تو وہ بعد میں بھی وہ تو فرض ہے، وہ تو باقی نے باقی بلائے گی ہمیشہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ خرچ کرنے کا یعنی میرے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، میں للہ رقم میں سے خرچ کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے خرچ، بس اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں ایسی چلتی تھی، ریح مرسلہ کی طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں، جیسی ہوا چلتی ہے مسلسل چلتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے۔ جیسے ایسی ہوائیں دیکھنی ہو تو عام طور پر وہ محل اور وہ مکانات جو بالکل اونچائیوں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو بارہ دری بعض جگہ پر کہتے ہیں، بعض جگہ کے اوپر کچھ اور اس کو نام، تو وہاں ہوا رکتی نہیں ہے۔ حضور کی سخاوت ایسی چلتی تھی کہ رمضان میں رکتی نہیں تھی۔ تو خرچ کرنے کا اہتمام، یعنی کم سے کم روزانہ ایک معمول بنا، اتنا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 1 روپیہ رمضان میں 70 گنا ثواب دے گا، بعد میں ہو سکتا ہے شاید اتنا ثواب نہ ملے، لیکن رمضان میں بہت بڑھ گئے، تو زکوٰۃ کے ساتھ للہ کا بھی۔ اور ایک آخری چیز، فرض پڑھنا، واجبات پر عمل کرنا، تھوڑا بہت نفل ہو سکے کر لینا، لیکن پرہیز بہت ضروری ہے۔ کتنی بھی دوائیں علاج کروا لو، پرہیز اگر نہیں کریں گے تو وہ دواؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر ڈاکٹر دوائی کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے، آپ کتنی دوائیں کھائیں پرہیز نہ کریں تو آپ کی دوائی کوئی فائدے نہیں۔ ایسے ہی رمضان کا پرہیز یہ ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بالکل قصدن گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے، گناہ کی کوئی بات ہوتی ہے، حدیث میں حضور نے اس کو ایسے سمجھایا ہے کہ کوئی سامنے والا بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے تو فوراً اس کو بھی یہ کہہ دینا انا صائم، میں روزے دار ہوں، یعنی جھگڑا ختم۔ لیکن عام طور پر ہوتا ہے سب کو ایسا روزہ لگتا ہے کہ رمضان میں ہی آستینیں زیادہ چڑھتی ہے، افطار کے وقت ہی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس چیز پر کنٹرول کرے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔